السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، میں آپ سے گاہے بگاہے اپنی میموریز شیئر کرتی رہتی ہوں، لیکن میں بڑی حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ میں ایک چھوٹا سا کچھ جیسے میں نے گانا گنگنایا جب میں ننھی منی سی تھی، تو آپ میں سے کافی لوگوں نے مجھے کامنٹ بھیجا کہ ہمیں یاد ہے اور آپ پیانو پہ گا رہی تھیں، تو میں نے کہا اچھا بھائی آپ سب کو بھی یاد ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اچھا سا چیپٹر ہوتا ہے، وہ ذہن میں رہ جاتا ہے اور ہم پر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اچھا میوزک سنتے ہیں تو کچھ گانوں کی شاعری، اس کا میوزک ہماری زندگی میں ایسے شامل ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اگر وہ گانا ابھی سنیں تو یاد آتا ہے کہ اس وقت ہم کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، کیا عمر تھی۔ تو وہ سب چیزیں آپ اپنی شخصیت کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ اس سے اداس بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سی اچھی میموریز بھی ہوتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں میری کوئی نہ کوئی چیز آپ کی میموری میں ہے اور آپ اس کو یاد رکھتے ہیں اور پھر پیار سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ 91 میں نے یہ پلے کیا تھا جس کا نام تھا سنگچور۔ یہ سنگچور نام بھی بڑا کویسچن ہوا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سنگچور ایک بہت زہریلے سانپ کو کہتے ہیں، اور یہ کیریکٹر سے میچنگ تھا کیونکہ یہ جو اس میں میرے ہسبینڈ بنے ہوئے تھے حسام قاضی صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے بہت ینگ ایج میں، ان کے کیریکٹر کے حساب سے بڑا اچھا نام تھا۔ تو ہمارے اس زمانے میں، مطلب ہمارے زمانے سے مراد ہے کہ ایک اچھا دور جب ڈرامے کا تھا، ناموں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ نام رکھا جاتا تھا بڑا سوچ کے، کہانی کے حساب سے، کیریکٹرز کے حساب سے، ڈرامے کی فیل کے حساب سے، اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا تھا، اس کا کوئی تعلق ہوتا تھا۔ پھر بیچ میں جو دور آیا ہے اور آیا ہوا ہے اور چل رہا ہے، کئی ڈراموں کے تو اتنے عجیب نام ہوتے ہیں، سوری ٹو سے، مطلب مجھے نہیں پتا کس کی پروڈکشن تھی وہ، بیچاری تنو، اللہ ہماری نگوڑی اللہ ہماری کلموہی، بد نصیب، نامراد، ایسے کر کے نام، اور خاص طور پہ وہ فیمیلز کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے طلاق دے دو، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، پتہ نہیں مجھے طلاق مل گئی ہے، اس طرح کے ناموں کے ڈرامے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی بھی کوئی ڈرامہ تھا، پتہ نہیں ماں کے بارے میں تھا کہ پتہ نہیں میں ماں ہوں یا ماں بڑی عظیم ہے، عجیب سے شلوں سے نام ہوتے ہیں جن کا مطلب عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ خیر، ہم کیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں نام رکھتے ہوئے ڈرامے کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، ادب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی نام۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ پرانے جو اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے تھے، یا بانو قدسیہ کے تھے، یا امجد صاحب کے تھے، آپ لاہور ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں، یا ایون یہاں پہ تنہائیاں بھی تھا۔ تنہائیاں ذرا سمپل نام تھا، مگر جیسے دھوپ کنارے ایک نام تھا، بڑا اس کا ایک کہنا چاہیے ایک ردم تھا، سننے میں بھی سمجھ آتی تھی کیونکہ ڈرامے کا نام ہے۔ اور لاہور کے ڈراموں میں بڑے بڑے عجیب، ماہ کناں ایک نام تھا ایک ڈرامے کا جو اشفاق احمد صاحب کا تھا، اور ماہ کناں کا پھر مطلب بھی لوگ پوچھتے تھے۔ پھر ایک ڈرامہ کراچی میں تھا زنگار، اس کا نام لوگ پوچھتے تھے، مطلب تو زنگار تو زنگ کی ایک اگلی سٹیج ہے۔ یہ بڑی میٹر کرتی تھی چیزیں۔ اسی طرح ہماری فلموں کے ناموں میں بھی ایسے ہوتا تھا، آئینہ نام ہوتا تھا فلموں کا، آئینہ کو شیشہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم اتنے سہل پسند ہو گئے کہ ہم ایک اچھا ادبی نام بھی رکھنا نہیں چاہتے کہ بس سمجھ آ جائے جلدی سے، تو چل میں آیا ٹائپ نام رکھ لیتے ہیں ہم ڈراموں کے، اور سناؤ کیا حال ہے، مطلب ایسے بھی ڈرامے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بڑی چڑ آتی ہے جب میں نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کوئی 25 ڈراموں کے نام سنے ہیں جس کا نام درد ہے، یا دل دیا درد لیا، یا اس طرح کے جو امیانہ نام ہے، تو میں کہتی ہوں خدایا لفظ کیا ختم ہو گئے ہیں، کیا مطلب زندگی میں، دنیا میں لفظ ختم ہو گئے، اتنے لفظ ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی بڑی لکھاری ہوں، لیکن میں جب ڈرامہ لکھتی تھی تک، زیبائش بھی ایک نیا نام ہے، کئی لوگوں نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، اور میں حیران ہوں کہ زیبائش کا آپ مطلب پوچھ رہے ہیں، مطلب لوگوں کو زیبائش کا مطلب نہیں آتا۔ اور میں سمجھا رہی ہوتی تھی، سیٹ کے اراؤنڈ بھی لوگ ہوتے تھے، کئی ویسے بھی میں حیران تھی کہ اس سے ریلیٹڈ فیلڈ سے ہی لوگ کہتے تھے زیبائش کا کیا مطلب ہے۔ میں کہتی تھی زیبائش ہوتا ہے شو آف، دکھانا، جیسے نمائش نہیں ہوتا، میں ایسے بتا دی جیسے نمائش اور ستائش ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ستائش کیا ہوتا ہے؟ تو میں حیران ہوتی تھی کہ یا اللہ، اتنی بیسک لیول کی اردو بھی ہماری زندگیوں سے جا چکی ہے۔ اور میرے ڈراموں کے نام، میرا پہلا سیریل جو تھا اس کا نام تھا مکان۔ اب مکان تو ایک سادہ لفظ ہے، لیکن وہ ایک ایسا بڑا گھر تھا جس کے اندر بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا، جو 2 3 4 5 ٹریکس تھے، بڑے ہیوی ویٹ، ان کے آپس کے خاندانی مسائل تھے۔ اب اس کا نام خاندان بھی ہو سکتا تھا یا خاندانی جھگڑے بھی ہو سکتا تھا، پر اس کا نام مکان رکھا گیا۔ تو اسی طرح میرا ایک اور ڈرامہ تھا، مطلب مختلف ڈراموں کی میں کیا بات کروں۔
اس کا نام تھا کھڑکی بھرا آسمان. یعنی ایک کھڑکی سے جتنا آسمان آپ کو نظر آتا ہے نا وہی آسمان آپ کا اپنا ہے. یعنی آپ کا اپنا اپنا ویژن ہے جتنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے. اور وہ اسد محمد خان صاحب ایک بہت بڑے شاعر ادیب تھے. ان کی ایک کتاب کا نام تھا. ایسے نہیں میں کہہ رہی کہ میں نے بنایا. میں سوچتی تھی اچھا میں نام رکھنے لگی ہوں. میں مختلف شاعری کی کتابیں پڑھتی تھی, سوچتی تھی اس میں سے کون سا لفظ ایسا جو میرے ڈرامے کے ساتھ جائے گا. تو تھوڑا سا وزن ہوتا ہے ناموں سے, ذرا اچھا لگتا ہے سننے کو. خیر یہ تو ایک اور طرف میں نکل گئی. تو سنگچور کی بات میں کری تھی. 91 میں یہ پلے ہوا تھا اور اس میں تھے حسام قاضی. آپ دیکھ سکتے ہیں میری ان کے ساتھ 2 تصویریں. اتنے ینگ ایج میں چلے گئے, بڑے نفیس, اور ایک سمپل سا پٹھان تھا بلوچی, اور بہت ہی معصوم سا انسان تھا اور بہت تمیز والے تھے. ایک دفعہ ہم ایک سین کر رہے تھے, اس میں میں مطلب اپنی حسب عادت اپنے میاں پہ مرتی ہوں. مطلب حسب عادت میری بڑی بری عادت تھی. ویسے زیادہ تر بیویاں ایسے ہی ہوتی ہیں, محبتیں کرنا چاہتی ہیں, محبتیں حاصل کرنے کے لیے اور محبت کرنا چاہتی ہیں اور کرتی ہیں. وہ ملے نہ ملے وہ بعد کی بات ہے, وہ اگلے کا ظرف ہے. لیکن خیر, تو میں ان کے پیچھے بڑی دیوانی ہوں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں, اور میرا یہ کہیں اور مصروف ہیں. تو اس میں اقبال انصاری صاحب ڈائریکٹر تھے اور وہ اچھے ڈائریکٹرز میں شمار ہوتے ہیں. تو مجھے ایک دن بڑے معصومیت سے کہتے ہیں کہ بابی آپ کو کیسا لگتا ہے اپنی میاں کے سامنے اتنا رومانٹک ڈائلاگ کرتے ہوئے, آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ اچھا ہم جب شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ لائٹ کے لیے ہمارے پاس فلٹرز ہوتے ہیں. یعنی فلٹرز کیا, ایک شیٹ ہوتی ہے جو سورج کی روشنی کو لے کے ہماری طرف پھینکتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. یعنی اگر میرا فیس ادھر ہے جہاں پہ مجھے روشنی میری کم ہے, تو ایک سامنے سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کے لیے ایک شیٹ ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فلٹر. تو وہ رکھا ہوتا تھا اور ہم نے اس کی طرف ڈائلاگ بولنا ہوتا تھا. اور ہیرو ابھی بھی ایسے ہوتا ہے, کئی کیریکٹرز ہوتے ہیں ہم ان کو چیٹ کرتے ہیں. لگتا یہ کہ ہم ان سے بول رہے ہیں لیکن کیمرہ کے اس اینگل سے ہم ایکچولی اس شیٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اپنی میاں کے سامنے اتنا رومانس کرنا اور کیسا؟ میں نے کہا حسام میرے لیے تو آپ ہو یا شیٹ ہو ایک برابر ہی ہے. تو بیچارے بڑے شرمائے اور ہنسے کہ ہاں یہ تو ہے. اتنے سمپل کام کرتے تھے لیکن ایک سوال کر بیٹھے. تو بہرحال بڑا ان کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر کراچی میں وہ کام کرتے تھے تو اتفاق سے پھر کبھی میرے ساتھ ان کا کام کرنے کا چانس نہیں بنا. پھر سنچور کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. راحت نسیم ملک صاحب اس کے رائٹر تھے, اب تو گزر گئے, اللہ کو پیارے, اللہ ان کو بخشے اور ان کے اعلیٰ درجات دے. بڑے اچھے شاعر بھی تھے تو انکم ٹیکس کمشنر, لیکن لکھاری بھی تھے اور میرے ابا کے دوستوں میں شامل تھے. پھر ایسے دوست تھے جو درمیان کی ایج میں تھے, مطلب پھر وہ ہمارے دوست بھی تھے اور ابا کے بھی تھے. تو ایسے لوگ لکھا کرتے تھے ڈرامے جن کا کوئی ایک ویژن ہوتا تھا, کچھ ادب سے تعلق ہوتا تھا, کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے. یار خدا کی قسم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے. مطلب موٹی سی بات ہے کہ لوگ کتاب پڑھتے تھے. میں خود بتاؤں کہ میں کوئی اتنی کلیم نہیں کرتی, میں صرف ایک ادبی گھرانے سے ضرور ہوں, لیکن میں اتنی کوئی عالم فاضل نہیں ہوں. مگر جب میں سیریل لکھنے لگتی ہوں یا لکھنے لگتی تھی, ابھی تو 3 سال ہو گئے نہیں لکھا, تو میں کچھ دن نہ پڑھنے لگ جاتی تھی کسی کوئی افسانے, کوئی ناول, کوئی شاعری, ایسے تاکہ میرے وہ لفظ ریوائز ہو جائیں جو مجھے لکھنے ہیں, دماغ چلنے لگے, جو بالکل اس وقت میں نے بلاک کیا ہوا ہے. میں نے پڑھی اپنی باجی کی کتاب پڑھی پنجابی کی, یا میں نے ابھی مجھے میرا سیٹھی نے کتاب دی, وہ پڑھوں گی, ٹائم ملے گا نہیں ملتا تو. یا میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی کتاب پڑھی تھی شارٹ سٹوریز کی, علی عمران کی, جو ARY کی وہ ہے اپنا اسکرپٹ ایڈیٹر ہے. تو بہت کم, مگر میں کلیم نہیں کرتی کہ میں بڑا پڑھتی ہوں, لیکن جب لکھنے بیٹھتی ہوں نا تو میں اپنے زنگ شدہ دماغ کو کھولنے کے لیے کچھ دن کتابیں پڑھتی ہوں, تھوڑی سی کوئی شاعریاں پڑھتی ہوں. ناصر کاظمی بھی میرے پاس ہے, قدرت اللہ شہاب بھی میرے پاس ہیں. میرے پاس اللہ کے فضل سے اچھے ادیبوں کی کتابیں اپنی فیملی کے علاوہ, ابا کی بھی ہیں, پھپھی کی بھی کتابیں, پروین عاطف کی, باجی کی بھی ہیں. پھر ناصر کاظمی کی شاعری ہے, ایوب خاور کی شاعری ہے, پروین شاکر ہیں, فیض صاحب ہیں, سب ہیں میرے پاس. تو میں نا پھر ایسے گو تھرو کرنے لگ جاتی ہوں. تو تھوڑا سا دماغ کھولنا چاہیے جب لکھنے بیٹھے, اچھے لفظ دوبارہ اترنے لگتے ہیں. ان لوگوں نے جتنا کام کیا ہے اس سے آپ کو ایک اچھی سی ایک فیلنگ آنے لگتی کہ آپ دوبارہ سے اپنی اردو اور اپنی امیجنیشن کو امپروو کر سکتے ہیں, تب ڈرامہ بہتر لکھا جاتا ہے. خیر بہرحال مجھے آج سنگچور کی آپ سے بات شیئر ہوئی تھی, اور یہ تصویریں نظر آئیں
تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر کچھ اور تصویروں پہ بات کروں گی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. ٹھیک ہے, تھینک یو.